حدیث شریف غدیر کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرامز میں، تو ان کو ضرور اپنے نظروں سے گزاریں۔ میرا دل کرتا تھا کہ آج میں تقریر کروں، لیکن کیونکہ یہ پروگرام ہمارے مسلمان بھائیوں کے کالز کا ہے، تو اس میں ان کو تقریر کرنے کا وقت لے کر ان کو دوں گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اشکالات، اپنے اعتراضات، اپنے شکوک، اپنے شبہات کا اظہار کر سکیں۔ لیکن میں کالز لینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے سال جو میں نے تقریر کیے تھے اور اس سے پہلے جو میں نے تقریر کیے تھے، آپ اگر اس کو اپنے نظر سے گزاریں تو اس میں سے بہت سارے شبہات کا جواب دیا گیا ہے میرے پچھلے تفصیل سے، اس طرح سے کہ کوئی اس میں شک نہ کر سکے۔ اور پھر بہت سارے ادلہ کا بھی میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا۔ تو کیونکہ بعض ایسی باتیں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو تفصیل سے ذکر نہ کریں تو وہ ان کا حق ادا نہیں ہوتا، تو بعد میں پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نقطے اٹھاتے ہیں کہ اس میں فلان مسئلے کا آپ نے بتایا نہیں۔ تو غدیر کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے متعلق کیونکہ جماعت عمریہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر لحاظ سے شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لذا اس میں تفصیل سے بات کرنا مناسب ہے۔ تو اس لیے کہ تفصیل سے بات کرنا مناسب ہے، غدیر کے ایام ہمارے پاس کم ہوتے ہیں ہر سال، اس میں اس غدیر کے متعلق ہر پہلو سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے پاس میں صرف ایک اشکال کا جواب دے دوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ، وہ بھی اشارہ کرتے ہوئے کہ غدیر وہ آپ کو ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑی گناہ ہے، یہ سبب خلود فی النار ہے، انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ غدیر کا خطبے کا وجہ صدور کیا تھا کہ صحابہ میں چپقلش ہو گئی تھی، رنجش خاطر اور ملال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آشتی دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، ان سے دوستی کریں۔ غدیر کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ اس کی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اگر ان کی اپنی کتابوں میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہوتی نا، ہم مان لیتے۔ تو یہ میرا دعوت ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری گزارش ہے علماء مخالفین سے کہ آپ یہ جھوٹی بات عوام کو تو سناتے ہیں، کبھی وہ حدیث بھی کبھی دکھائیں نا کہ وہ حدیث کہاں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، پچھلے سال میری تقریرات کا سلسلہ جو ہے نا، اب اسی یوٹیوب چینل میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایک کیا ہے، پلے لسٹ ہے غدیر کے نام سے، یہ پلے لسٹ جا رہا ہے غدیر۔ تو اس میں جو فورتھ اسپیچ ہے، یہ پارٹ 4 ہے، چوتھا اسپیچ ہے، The reason for the sermon، خطبے کا وجہ صدور، چوتھی قسط، کیا خطبے کا وجہ صدور بعض صحابہ کے منفی جذبات کا ازالہ اور ان کی شکایات سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے خلاف تھی؟ یعنی خطبہ کا وجہ صدور صحابہ کے دل میں رنجش، ملال، آزردگی اور وہ خفا تھے، تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں خطبہ دیا۔ تو ایک بات کافی مشہور ہے، تو اس کو میں نے پچھلے سال کافی تفصیل سے جواب دیا، اور بھی بہت سارے مسائل پچھلے سال، اس سے پچھلے سال آپ کو بہت سارے مطالب مل جائیں گے جو کہیں نہیں ملیں گے۔ اوکے،